صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز سامعین کرام، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بار پھر ماہ ربیع الاول، جس میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، ہم سب کو نصیب فرمایا۔ یہ المیہ رہا ہے کہ تاریخ میں، جہاں تک میرے علم میں ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ تراویحیں گھر میں پڑھی گئیں، عید اور بقرعید کی نماز گھر میں ادا کی گئی، تمام تر مجالس، تمام تر جلسے جلوس آن لائن کیے گئے، مجمع، جلسے، اجتماعات پر پابندیاں رہیں، اور ہر مذہب کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اب یہ تمام چیزیں ہر مذہب کے ماننے والے نے اپنائیں، اور بحیثیت مسلمان چونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے جاری کردہ گائیڈ لائن، رول اور ریگولیشن، پروٹوکول کا پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ پالن کریں، اس کی اتباع کریں۔ حاضرین، اب یہ موقع ہم سب کے سامنے آیا ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں، اور یہ نیوز 18 اردو کی یہ مہم ہے، اور اللہ ان کی مہم کو، ان کے اس نیک مقصد کو ان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ اس دنیا پر احسان کرنے والا، اس دنیا کا محسن اعظم اللہ رب العزت کی جانب سے اس دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے، اور وہ انسانیت کو ایک نیا سبق دیتا ہے، انسانیت کو ایک نیا درس دیتا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں نہ صرف ایک مہینے کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک سبق کو یاد دلاتا ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں، اور آپ کی آمد جب اس دنیا کے اندر ہوئی ہے، تو اس وقت کے کیا حالات تھے۔ تو آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ گئے ہیں اور نجاشی کے دربار میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان سے مدد کی طلب کی ہے، تو جو واقعہ وہ بیان کیا، جو الفاظ وہ بیان کیے، انہوں نے فرمایا: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے کہ جو ظلم و زیادتی کی عادی تھی، ہم مردار کھاتے تھے، ہم زنا میں مبتلا تھے، ہم لڑائیاں لڑتے تھے، ہم جھگڑے کرتے تھے، ہم فساد کرتے تھے، ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ہمارے اندر کوئی اچھائی نہ تھی۔ معزز ناظرین، سامعین، آپ تصور کریں کہ ایک صحابی ہے جو ایمان لاتا ہے، اور وہ حبشہ جاتا ہے اور نجاشی کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور اس منظر کشی، اس دور کی منظر کشی کرتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ ماحول، اس اعتبار سے ہم زندگی گزارتے تھے۔ پھر ہم میں ایک ایسا شخص آیا کہ جس نے ہمیں ایک اللہ کی دعوت دی،
ہمیں سیدھے راستے کی طرف تلقین کی، ہمیں اچھائیوں کا حکم دیا، ہم سے زنا کو دور کیا، ہم سے قتل و غارت گری کو دور کیا، ہم میں مواخات، محبت، الفت پیدا کی۔ اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جب ہم نے اس نبی کی تعلیمات پر عمل کیا، تو پوری قوم، پورا ملک، پورا شہر ہمارا مخالف ہو گیا۔ ہماری قوم ہم پر زد و کوب کرنے لگی، اور پھر یہ ہوا کہ مجبوراً ہمیں اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کر آپ کے پناہ میں آنا پڑا۔ اے بادشاہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ فراہم کیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری معزز اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ واقعہ آپ کو اس دور کی تاریخ بتاتا ہے کہ اس دور میں کیا تھا، اس دور میں کس طریقے کا ظلم تھا۔ کوئی وقات نہیں تھی، کوئی ہیومن رائٹ کمیشن نہیں تھا، کوئی حقوق کے علم بردار لوگ نہیں تھے۔ جس کو چاہتا طاقتور قتل کرتا، جس عورت کو چاہتا تھا اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا۔ اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر یہ نظام قائم تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کا حال یہ تھا کہ جب انہیں کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی، جب انہیں کسی بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا، لال ہو جاتا۔ ان کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی کہ وہ ایک عار محسوس کرتے کہ صاحب ہم سماج میں، ہم معاشرے میں، ہم سوسائٹی میں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ ہمارا اسٹینڈرڈ، ہمارا معیار، ہمارا ایک لیول جو معاشرے میں تھا وہ گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، اور لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تم ایک بچی کے باپ ہو۔ تو پھر یہ ہوتا کہ اس بچی کو لے جایا جاتا، بے یار و مددگار وہ بچی صحرا میں اپنے والد کے ساتھ ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ابھی چند لمحوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی، اسی لیے اس مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ قرار دیا۔ یہ بہار جو دنیا میں آئی ہے، یہ سرچشمہ ہے، یہ صدقہ ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے زمین پر نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ کو سوائے چند اہل کتاب کے جو پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، سوائے چند لوگوں کے اور کسی کے دل پاک اور شفاف نظر نہیں ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک راستہ اختیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اور امت پر اور انسانوں پر رحم کیا، اور آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ نے اپنی بعثت کا مقصد جو بیان فرمایا، جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا ہے، جس کا کام کیا ہے، وہ دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں سے گندگی کو دور کرتا ہے، دل کے اندر جو کینہ، بغض، عداوت، حسد، نفرت، طغیانی پیدا ہو گئی ہے، اس دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیں کہ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، دلوں کا تزکیہ کیا جا رہا، دلوں کی صفائی کی جا رہی ہے، اور یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مرض کہاں پر ہے اور علاج کس چیز کا کرنا ہے۔ اسلام دو بازوؤں پر ٹکا ہوا ہے۔ ایک تو بازو اس کا عبادات ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ عقیدہ توحید کو اختیار کریں، اور دوسرا بازو اس کا اخلاقیات ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد آپ دیکھیں اور اس کو غور کریں تو آپ کو یہ اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ حکمت سے مراد ہے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن مجید تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو
اخلاق کی اعلیٰ مثال پر ہیں، آپ تو اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ اور ایک نمونہ بنا کر امت کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اور ایک اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور یہ اسوہ، یہ نمونہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف کسی اور مذہب یا کسی اور شہر یا کسی اور ملک کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسوہ، یہ نمونہ، یہ آئیڈیل، یہ طریقہ، یہ پوری انسانیت کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خطے، کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی شہر یا کسی مذہب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عبادات، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ توحید کا اقرار کریں، یہ عبادات ہیں. اور ایک بازو اس کا اخلاقیات ہے. اگر اخلاقیات نہیں ہیں اور عبادات ہیں تو آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے. عبادات میں پکے اور اخلاقیات میں کمزور ہیں تو آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. اس وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ سے کہتا ہے کہ اے نبی آپ پڑھیے. آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے. آپ گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ سے پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو میرے بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ غور کریں، ایک بیوی اپنے شوہر کو، ایک نبی کی بیوی حضرت خدیجہ جو اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں، وہ کن الفاظ سے تسلی دیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی جاتی ہے وہ کن الفاظ سے دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈھارس بندھائی جاتی ہے وہ کن الفاظ سے بندھائی جاتی ہے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل گھبرانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ ناتوانوں کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. یہ بات میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی جا رہی ہے. آپ کے جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ غار حرا میں عبادت کرنے والے ہیں، آپ رات رات تہجد پڑھنے والے ہیں، آپ اتنے نوافل پڑھنے والے ہیں، آپ ایسے کام کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مفلسوں کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ ناتوانوں کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کریں کہ اس امت کو کیا سبق دیا جا رہا ہے. اس امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس امت میں جس نبی کو بھیجا ہے، اس نبی کی بعثت کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفع میں، لوگوں کے فائدے کا، لوگوں کی بھلائی کا کام کرے. اور اس امت کو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ اس امت کی بعثت کا اور اس امت کے وجود کا اور اس امت کو اس دنیا میں سب سے آخری میں مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس امت کو انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کے لیے نکالا گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا احب ان اکون خیر الناس، اے اللہ کے رسول میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں، میں سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم رات بھر نوافل پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازوں میں اتنی رکعات ایکسٹرا کر کے پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے روزے کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے حج اور نوافل کر لو، بلکہ فرمایا لوگوں کے لیے فائدے مند بن جاؤ، لوگوں کے لیے نفع مند بن جاؤ، تم سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے. یعنی اسلام کے اعتبار سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اعتبار سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے کام آتا.
اگر آپ لوگوں کے کام نہیں آتے ہیں تو آپ ایک اچھے مومن، ایک اچھے ایمان والے، ایک اچھے اللہ کے رسول کے امتی نہیں بن سکتے۔ میرے آقا نے اپنی تمام تر تعلیمات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کہیں کتے کو پانی پلانے سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، کہیں پیاسی بلی کو، بھوکی بلی کو کھانا کھلانے سے، کہیں کسی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ اس میں مذہب کے نام پر تفریق نہیں ہے، مذہب کے نام پر کوئی باؤنڈیشن اور قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ فسادات اور یہ انتقامات لیے جائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ درس دیا اور سبق دیا ہے کہ اگر کوئی انسان قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود کسی کو درگزر کرتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتا ہے، تو ایمان کے اعتبار سے افضل مومن وہ ہے۔ ایک موقع پر ایک واقعہ یوں یاد آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے لگا۔ اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں کچھ کہا، اللہ کے رسول فوراً اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کو بڑی خلش ہوئی کہ یہ شخص اتنی دیر سے مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول یہ شخص اتنی دیر سے مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، جیسے میں نے اس کا جواب دیا آپ چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ابو بکر، جب وہ تم کو گالیاں دے رہا تھا تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری جانب سے اس کو اس کے کیے ہوئے کام، اس کی برائیوں کا جواب دے رہا تھا۔ جیسے ہی تم نے اپنی زبان سے اس کو جواب دینے کی کوشش کی، وہ فرشتہ تمہارے ساتھ تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، معزز ناظرین، یہ جو مہینہ میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ مہینہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند کتابوں اور چند سیرت کے پہلوؤں اور چند سیرت کے نقوش کا آپ کے سامنے ذکر کر دیں، بلکہ یہ جو مقصد نبوت ہے، جو مقصد بعثت ہے، وہ کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایک نبی کو بھیج دیا۔ وہ نبی تمہیں کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ تم حکمت کے ساتھ کام کرو۔ حکمت کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو میں نے کیا ذکر کیا آپ سے کہ اسلام کے دو بازو ہیں، عبادات کا ایک بازو اور ایک اخلاقیات کا بازو۔ آپ نے ایک بازو پکڑ لیا، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ کے اخلاقیات درست نہیں، آپ کے اخلاقی معاملات درست نہیں۔ جب اخلاق درست نہیں ہوگا، اور میں آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں کہ عبادات جو اسلام میں فرض کی گئی ہیں، ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے اخلاق درست ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب اللہ کے رسول آئے ہیں، جو حضرت جعفر نے واقعہ بیان کیا کہ سب پر ظلم کیا جا رہا ہے، بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عورتوں کو جلایا جا رہا ہے، عورتوں کو کال کوٹھیوں میں بند کیا جا رہا، اور اس کے باوجود بھی ستم آرائی یہ کہ یورپ جو آج کے دور میں ویمن رائٹ کا بہت بڑا علمبردار ہے، اس کے حال یہ تھا کہ زندہ غلاموں کو اپنی محفلوں میں جلایا جاتا تھا۔ ایک غلام کو پکڑا جاتا، اس کو آگ لگائی جاتی اور اس کی روشنی سے اپنی محفلوں اور اپنی مجلسوں کو مزین کیا جاتا، چاہے وہ انسانوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ کمزوروں کے حقوق ہوں، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، چاہے کسی کے حقوق ہوں۔ اگر اس امت اور انسانیت پر کسی نے احسان عظیم کیا ہے تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے بارے میں ایمان والوں کو، امت کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کو پیر کی جوتیاں سمجھ لینا، جیسے پہلے زمانے میں تصور تھا۔ ہر اعتبار سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ایک بنیادی آیت ایمان والوں کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا
کا امتی قرار دیتے ہیں ان کے لیے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. یہ آیت ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اس امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، حق تلفی نہیں کرنے کا، ناانصافی نہیں کرنے کا، عدل کرنے کا، احسان کرنے کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ، قربت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. اب وہ قربت والے کون ہیں؟ وہ قربت والے یا تو ہمارے رشتہ دار ہوں گے، یا ہمارے پڑوسی ہوں گے، یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، یا ہمارے آفس میں بیٹھنے والے ہوں گے، یا ہمارا پڑوسی ہوگا، ہماری کرسی کے بغل میں جس کی کرسی ہوگی وہ ذوی القربہ ہو گیا، وہ ہمارا قربت والا ہو گیا. ایک تو مانے اس کے رشتہ دار ہو گئے، لیکن جو قربت والا ہے، جو قریب والا ہے، اس میں کوئی قید نہیں فرمائی کہ صاحب وہ مسلمان ہوگا، یا وہ عیسائی ہوگا، یا وہ ہندو ہوگا، یا وہ مسلم ہوگا، یا وہ کرسچن ہوگا، یا وہ کسی اور مذہب کا ہوگا، یا وہ سکھ ہوگا، بلکہ جو بھی تمہارے قریب میں ہو اس کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اور یہاں تک کہ نہیں کہ صرف انسانوں تک بلکہ جانوروں تک کے کہا گیا. ایک صحابی کا اونٹ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے سامنے بلبلانے لگتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اونٹ اپنے آقا کی شکایت کر رہا ہے. آپ ان صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم اس اونٹ سے اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو؟ سنو، اس سے اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے بقدر کام لیا کرو. تو یہ اونٹ اور یہ چرند اور یہ پرند، یہ تمام تر انسانوں کو، جانوروں کو، مخلوقات کو اگر کسی نے ان کا حق دلایا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور میں نے فرمایا نا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ذوی القربہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. اور پھر کیا فرمایا؟ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں منع کیا ہے، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. عدل کرنا، عدل کرنا، ایسا نہ ہو کہ ناانصافی کرنے لگو، ایسا نہ ہو کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے حدود کو تجاوز کر جاؤ اور غصے میں آ کر کسی کی حق تلفی کر دو، کسی کے خلاف کوئی کام کر دو. بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرنے والے بن جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، معزز ناظرین، سامعین، یہ بعثت کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول نے کتنے صبر سے، تحمل سے کام لیا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی اپنے ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جنت تیار کی گئی ہے ان متقیوں کے لیے کہ جو خوشی میں، غم میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ صفت ہے ایمان والوں کی. اور اگر ایمان والا ایسا نہیں ہے تو اس کو اپنی ذات میں غور کرنا چاہیے کہ اس کو غصہ کیوں آتا ہے، اس کو وہ معاف کیوں نہیں کرتا ہے، وہ حسن سلوک کیوں نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ عبادات پر تو ترجیح دی جائے، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر ترجیح دینا ضروری ہے، حسن سلوک پر ترجیح دینا ضروری ہے. اور اگر ہم نے حسن سلوک پر ترجیح نہیں دی تو پھر ہماری عبادات بھی بیکار، ہمارے سارے اعمال بھی بیکار، اور ہم کامل مومن اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں میرے آقا کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ